بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ نے اکبر بادشاہ جو کہ مغلیہ بادشاہ کے 17 بادشاہوں میں جس نے اکبر اعظم کا لقب لیا، جسے شہنشاہ اکبر بھی کہا جاتا ہے، اس کا ایک قریبی وزیر بیربل جو کہ ایک چھوٹی سی ملازمت کرتا تھا، وہ آخر اکبر بادشاہ کا اتنا قریبی اور خاص وزیر کیسے بنا؟ اکبر بادشاہ کو اس نے اپنی عقل مندی سے کیسے متاثر کیا، یہ سب آپ کو آج اس دلچسپ اور سبق آموز ویڈیو میں دکھائیں گے۔ ایک دفعہ اکبر بادشاہ محل میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ملازم کو بلایا جو کہ اکبر بادشاہ کو پان بنا بنا کر کھلاتا تھا۔ صرف اس کی یہی ذمہ داری تھی کہ وہ اکبر بادشاہ کو پان کی گلوٹی بنا بنا کر کھلاتا تھا۔ ایک دن اکبر بادشاہ نے اسے عجیب حکم دیا، کہا بازار میں جاؤ اور جا کر بازار میں آدھا کلو چونا لے کر آؤ۔ اکبر بادشاہ کا ملازم بازار میں گیا تو ایک پان والی دکان پر پہنچا اور جا کر اس نے حکم دیا کہ آدھا کلو چونا دیا جائے۔ وہاں ایک نوجوان جو کہ اس دکان پر ملازمت کرتا تھا، اس نے پوچھا کہ تم چونا کس لیے لینے آئے ہو؟ اس نے کہا میں اکبر بادشاہ کا ملازم ہوں، بادشاہ نے حکم دیا اور میں لینے کے لیے چلا آیا۔ اس نوجوان نے اکبر بادشاہ کے ملازم سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ تم بادشاہ کے پاس کون سی ملازمت کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اکبر بادشاہ کے محل میں اکبر بادشاہ کی خدمت کرتا ہوں اور اس کو پان بنا بنا کر کھلاتا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا کہ پھر اگر تم بادشاہ اکبر کو پان کھلاتے ہو تو آج چونے کی جگہ آدھا کلو دہی لے جاؤ۔ اکبر بادشاہ کا ملازم بڑا حیران ہوا اور کہا کہ چونے اور دہی کا کیا جوڑ ہے؟ میں چونا ہی لے کر جاؤں گا، میں اپنے بادشاہ کے حکم میں عدولی نہیں کر سکتا۔ اس نوجوان نے اسے سمجھایا کہ تم میری بات مانو اور آج آدھا کلو دہی لے جاؤ۔ اگر بادشاہ تمہیں کچھ کہے تو میرا کہنا، میں اکبر بادشاہ کے غضب کا سامنا کروں گا۔ اور کسی طریقے سے اس نے اس نوجوان کو آدھا کلو چونے کی جگہ دہی لینے پر مجبور کر دیا۔ لیکن وہ نوجوان جو کہ اکبر بادشاہ کا خاص ملازم تھا، بڑا حیران تھا کہ آخر اس نوجوان نے مجھے چونے کی جگہ آدھا کلو دہی لینے پر کیوں مجبور کیا؟ یہ سوال لیے وہ محل میں پہنچا تو اکبر بادشاہ اپنی تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اکبر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور کہا، حضور میں آدھا کلو چونا لے کر آ گیا۔ اکبر بادشاہ نے اسے حکم دیا کہ ابھی اس وقت تم آدھا کلو چونے کو تمام درباریوں کے سامنے کھا جاؤ۔ وہ نوجوان بڑا پریشان ہوا اور پھر اسے اس نوجوان کی بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ مجھے کیوں چونے کی جگہ دہی لینے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس نے اسی وقت بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی اور چونے کی جگہ دہی کو گٹاگٹ پی گیا۔ جب صبح ہوئی تو اکبر بادشاہ نے اپنے خاص وزیر سے پوچھا کہ میرے پان والے ملازم کا کیا بنا؟ تو وزیر نے بتایا، حضور حیرانی کی بات ہے کہ وہ تو بالکل صحت مند ہے اور پہلے کی طرح آپ کے لیے پان تیار کر رہا ہے۔ اکبر بادشاہ یہ سن اپنے تخت سے اٹھا اور بڑا حیران ہوا اور کہا کہ وہ کیسے بچ گیا؟ ایک آدمی آدھا کلو چونا کھانے کے بعد کیسے بچ سکتا ہے؟ اکبر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس وزیر کو میرے پاس بھیجو۔ جب وہ ملازم اکبر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو اکبر بادشاہ نے اس سے پوچھا، بتاؤ کہ آخر کیا ماجرا ہوا کہ تم آدھا کلو چونا کھانے کے بعد پھر بھی بچ گئے؟ پہلے تو وہ لڑکھڑانے لگا، پھر اکبر بادشاہ کے حکم پر اس نے سب کچھ سچ بتا دیا اور کہا کہ کل اس پان کی دکان پر کھڑے نوجوان نے مجھے آدھا کلو چونے کی جگہ دہی لینے پر مجبور کر دیا اور کل میں نے چونے کی جگہ دہی کھائی، جس کی وجہ سے میں پہلے سے بھی صحت مند ہو گیا۔ یہ سن کر اکبر بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ آخر اس نوجوان کو کیسے پتا چلا کہ میں اس نوجوان کو چونے سے قتل کر رہا ہوں۔ اکبر بادشاہ نے اسی ملازم کو اس پان والے کے پاس بھیجا۔ جیسے ہی ملازم دکان پر پہنچا تو اس نوجوان نے کہا، کیا بادشاہ نے مجھے بلایا ہے؟ اکبر بادشاہ کا وزیر بڑا حیران ہوا کہ یہ نوجوان بہت ہی عقل مند ہے۔ اس نے کہا، بالکل درست فرمایا آپ نے۔ پھر وہ نوجوان بادشاہ اکبر کے ملازم کے ساتھ محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب اکبر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو اکبر بادشاہ نے نوجوان سے پوچھا، بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، حضور میرا نام بیربل ہے۔ بادشاہ نے کہا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس نوجوان کو آج میں چونا
کھلانے لگا ہوں، اس لیے تم نے چونے کی جگہ دہی کھلا دی۔ بیربل مسکرانے لگا اور کہا، حضور میں نے جب اس سے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو تو اس نے کہا کہ میں بادشاہ اکبر کے لیے پان تیار کرتا ہوں، تو مجھے اسی وقت پتہ چل گیا کہ اس نے آج چونا زیادہ لگایا ہے، جس کی وجہ سے اکبر بادشاہ کی زبان پر زخم ہو گئے ہوں گے، اور اسی وجہ سے بادشاہ سلامت نے اپنے ملازم کو چونا کھلا کر سبق سکھانے کا سوچا۔ بادشاہ اکبر بڑا حیران ہوا اور کہا، تم نے بالکل درست فرمایا، لیکن تم نہیں جانتے کہ بادشاہ کی حکم عدولی کرنے پر تمہیں کیا سزا ملے گی۔ بیربل نے کہا، اکبر بادشاہ کی طرف سے دی گئی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا ارادہ حکم عدلی کرنے کا نہیں تھا، بلکہ میں چاہتا تھا کہ ایک بے گناہ کے خون سے شہنشاہ کے ہاتھ نہ رنگے۔ میں چاہتا تھا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اکبر بادشاہ جیسے عظیم بادشاہ نے ایک چھوٹی سی غلطی پر ایک معصوم کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ یہ سن کر اکبر بادشاہ بیربل سے بڑا خوش ہوا، اور اس کے بعد اکبر بادشاہ نے بیربل کو اپنے محل میں ملازمت پر رکھ دیا، اور اکبر بادشاہ نے بیربل سے یہ بھی وعدہ کر لیا کہ میں تمہیں اپنی قیمتی زمینوں میں سے ایک زمین کا ٹکڑا دوں گا، اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ بیربل ایک عام ملازم سے اکبر بادشاہ کا وزیر کیسے بنا۔ ناظرین، ایک دن اکبر بادشاہ بیربل کے ساتھ ایک جنگل سے گزر رہا تھا۔ اکبر بادشاہ کی نظر ایک اونٹ پر پڑی جو درخت سے پتے کھا رہا تھا۔ اکبر بادشاہ نے بیربل سے پوچھا، بتاؤ یہ اونٹ کی گردن ٹیڑھی کیوں ہے؟ اکبر بادشاہ کا کیا گیا وعدہ بیربل بھولا نہیں تھا۔ بادشاہ اکبر نے بیربل کو زمین کا ٹکڑا دینے کا وعدہ کیا تھا۔ بیربل نے موقع پر چوکا مارا اور کہا، حضور شاید اس اونٹ نے بھی کسی سے وعدہ کیا ہوگا اور اس وعدے کو پورا نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس کی گردن ٹیڑھی ہو گئی۔ بیربل کے اس طنزیہ جواب سن کر اکبر بادشاہ کو غصہ آیا، لیکن اس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا، کیونکہ اسے دوسری طرف یہ بھی خوشی ہوئی کہ بیربل نے کس طرح عقل مندی سے دو باتوں کے جواب ایک ہی بات میں دے دیے۔ اکبر بادشاہ نے اسے پہلے سے بھی زیادہ دگنا زمین عطا کر دی۔ ایک دفعہ اکبر بادشاہ نے بیربل سے پوچھا، بتاؤ محل میں تمہیں سب سے زیادہ منحوس آدمی کون لگتا ہے؟ اکبر بادشاہ کی یہ بات سن کر بیربل کو یاد آیا کہ بادشاہ اکبر کے محل میں ایک ایسا آدمی ہے، اگر اس کو صبح صبح اٹھتے ہی پہلی مرتبہ دیکھ لے سارا دن اسے آرام نصیب نہیں ہوتا۔ اکبر بادشاہ نے کہا کہ میں کیسے مان لوں؟ بیربل نے کہا، حضور چند دنوں میں یہ بات ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ 2 دن کے بعد اکبر بادشاہ جیسے ہی صبح اپنے کمرے سے نکلا تو وہ آدمی سامنے کھڑا تھا۔ اکبر بادشاہ نے اسے دیکھا، اور اس کے بعد بیربل نے سارا دن اکبر بادشاہ کو ایسے ایسے کاموں میں مشغول رکھا کہ اکبر بادشاہ کو سارا دن آرام کرنے کا موقع نہیں ملا۔ شام کو اکبر بادشاہ کو بیربل نے کہا، حضور آج آپ بہت تھک گئے ہیں۔ اکبر بادشاہ نے کہا کہ پتہ نہیں آج کس منحوس کا چہرہ دیکھ لیا کہ سارا دن آرام نصیب نہیں ہوا۔ اتنے میں بیربل مسکرانے لگا تو اکبر بادشاہ کو بیربل کی وہ بات یاد آ گئی، اور پھر اکبر بادشاہ نے کہا کہ تمہاری بات تو بالکل درست ثابت ہوئی، اس لیے ایسے آدمی کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، کیوں جب وہ مجھے دوبارہ ملے گا میں سارا دن بے آرام رہوں گا۔ جب بیربل نے یہ دیکھا یہ بات تو مذاق ہنسی کے لیے کہی تھی، اب اس کی جان کیسے بچائی جائے؟ اب دوبارہ بیربل نے کہا، حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک بات کہوں؟ بادشاہ نے کہا، بتاؤ۔ اس نے کہا، حضور آپ نے اس کا چہرہ دیکھا، آپ کو سارا دن سکون نہیں ملا، لیکن اس نے بھی آپ کا صبح صبح چہرہ دیکھا، یہ تو موت کی گھاٹ اتر رہا ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ دونوں میں سے سب سے زیادہ منحوس کون ہے؟ اکبر بادشاہ بیربل کی بات سن کر بڑا حیران ہوا کہ بیربل نے کتنی عقل مندی سے اس بات کو ثابت کر دیا کہ کوئی آدمی منحوس نہیں ہوتا، یہ صرف ہمارے دماغ کا خیال ہے۔ ناظرین، یہ تھی بیربل اور اکبر بادشاہ کی دلچسپ کہانیاں جو ہم نے آج آپ کو سنائی ہیں۔ اگر آپ کو بادشاہ اور بیربل کی عقل مندی کے واقعے اچھے لگے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔